السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، شراب نوشی سے بچیے۔ شراب نوشی یعنی شراب پینا، نشہ آور چیزوں کا استعمال کرنا، یہ گناہ کبیرہ ہے۔ شراب نوشی کو ام الخبائث قرار دیا گیا ہے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے، حدیث نمبر ہے 2003۔ آپ نے ارشاد فرمایا، کل مسکر خمر، ہر نشہ آور چیز خمر ہے، شراب ہے۔ وکل خمر حرام، اور ہر شراب، ہر خمر حرام ہے۔ یعنی نشہ آور چیز جو بھی استعمال کی جائے وہ شریعت اسلامیہ کی روشنی میں حرام ہے۔ صحیح الجامع کی حدیث ہے، حدیث نمبر ہے 5406۔ آپ نے ارشاد فرمایا، ما اسکر کثیرہ فقلیل حرام۔ ہر وہ چیز جس کے زیادہ استعمال کرنے سے نشہ پیدا ہو، اس کا معمولی قطرہ بھی استعمال کرنا اسلام میں حرام ہے۔ اس حدیث کی روشنی میں ہر شخص کو، مرد، خواتین، جوان، بوڑھے، سب کو جائزہ لینا ہے۔ جو لوگ نشہ آور چیز استعمال کرتے ہیں، شراب استعمال کرتے ہیں، انگریزی اور دیسی شراب، حشیش، بھانگ، افیون اور دیگر چیزیں استعمال کرتے ہیں، اور وہ حضرات جو نشہ کی چیزیں استعمال کرتے ہیں، چاہے وہ ٹیبلٹ کی شکل میں ہو، چاہے دوا کی شکل میں ہو، چاہے چاکلیٹ کی شکل میں ہو، یا اسی طریقے سے جو لوگ گٹکا استعمال کرتے ہیں، زردہ استعمال کرتے ہیں، بیڑی سگریٹ استعمال کرتے ہیں، تمباکو استعمال کرتے ہیں، اور دیگر چیزیں جو شراب کی قسمیں اس کو استعمال کرتے ہیں، وہ یہ سمجھ لیں، سن لیں کہ اس مذہبی اسلام میں، شریعت اسلامیہ میں یہ حرام ہے۔ الخمر ما خامر العقل، شراب وہ ہے جس سے عقل میں فطور آئے۔ شراب کے تعلق سے 10 لوگوں پر پیارے نبی نے لعنت بھیجی ہے۔ شراب نچوڑنے والے پر یعنی کشید کرنے والے پر، اور کشید کروانے والے پر، نچڑوانے والے پر، شراب پینے والے پر، پلانے والے پر، شراب اٹھانے والے پر، اور شراب جس کے لیے لائی جائے، اٹھائی جائے، شراب بیچنے والے پر، شراب کی قیمت کھانے والے پر، شراب خریدنے والے پر، اور جس کے لیے خریدی گئی ہے۔ یہ کل 10 قسم کے لوگ ہیں جن پر اللہ کے رسول نے لعنت بھیجی ہے، اور یہ حدیث جامع ترمذی کی حدیث ہے، حدیث نمبر 1559۔ آپ غور کیجیے، شراب پینا گناہ کبیرہ۔ شراب پینے سے منہ سے بدبو آتی ہے۔ شراب پینے کی حالت میں انسان مدہوش ہو جاتا ہے، عقل میں فطور آ جاتا ہے، اور اسے ہوش نہیں رہتا ہے۔ وہ زناکاری کر بیٹھتا ہے، ماں بہن کی عزت پر حملے کرتا ہے، پیسے برباد ہوتے ہیں، وقت برباد ہوتا ہے، جسم کے اعضاء متاثر ہوتے ہیں، اور سماج اور معاشرے میں اس کی اہمیت گھٹ جاتی ہے، اور دین بھی برباد ہوتا ہے، اخلاقی اعتبار سے بھی وہ کمزور ہو جاتا ہے۔ گویا کہ شراب ام الخبائث ہے۔ شرابی کو سماج اور معاشرے میں اچھی نگاہ سے نہیں دیکھا جاتا ہے۔ مال و دولت، پیسہ الگ خرچ ہوتا ہے، باڈی الگ خراب ہوتی ہے، سماج میں اہمیت الگ گھٹتی ہے۔ اس لیے ہمارے وہ بھائی جو شراب استعمال کرتے ہیں، نشہ آور چیزیں استعمال کرتے ہیں، خواہ کسی بھی شکل میں ہو، چاہے انگریزی شراب کی شکل میں ہو، چاہے دیسی شراب کی شکل میں ہو، چاہے بھانگ ہو، چاہے افیون ہو، چاہے حشیش ہو، چاہے ٹیبلٹ کی شکل میں ہو، یا ایک چاکلیٹ کی شکل میں ہو، بسکٹ کی شکل میں ہو، یا ٹیبلٹ کی شکل میں ہو، جس شکل میں بھی استعمال کرتے ہیں،
ان کو توبہ کرنی چاہیے اور شراب سے بالکل دور رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو، خاص طور پر ہمارے نوجوان بھائی بہنوں کو شراب نوشی سے بچائے، شراب کی جتنی قسمیں ہو سکتی ہیں ان سے دور رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔